بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرات، آج سے سورہ یوسف کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، اور سورہ یوسف کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے چند چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سورہ یوسف یہ ساری کی ساری مکی صورت ہے، اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہودیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمائش کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہیں وہ کیسے آ کے آباد ہوئی، یعنی شام سے مصر کی طرف ان کے آنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر یہاں آ کے آباد ہونے کا سبب کیا تھا۔ تو اس پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس صورت مبارکہ میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت شریف کا نام سورہ یوسف رکھنے کی وجہ، یعنی وجہ تسمیہ جسے کہتے ہیں کہ سورہ یوسف اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے، تو اس میں چونکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل قصہ ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ اسی طرح سے سورہ یوسف کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تورات کا یہودی قاری آیا، تو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ یوسف تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو اس نے عرض کی، سوال کیا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس میں سے سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا، اور یعنی واپس یہودیوں کے پاس جب گیا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ رہے ہیں کہ جو ہماری تورات میں باتیں لکھی ہیں۔ تو اس پر وہ سارے ایک گروہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو پہچانا جو تورات میں تمام چیزیں لکھی تھی، کیونکہ یہودی تعصب کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا، اور حضور سے پہلے وہ حضور ہی کا وسیلہ دے کے کہ ایک نبی آخر الزماں آئیں گے، تورات میں اور تمام گزشتہ آسمانی کتابوں میں، زبور و انجیل میں حضور علیہ السلام کے اوصاف لکھے ہوئے تھے، تو ان کو معلوم تھا، تو اس حضور کے وسیلے سے یہ لوگ دعائیں کرتے تھے جنگوں میں۔ تو حضور جب تشریف لے آئے تو پھر یہ انکاری ہو گئے یہودی، آج تک ان کا یہی حال ہے، بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لے کے آئے۔ تو وہ پھر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ کے اوصاف کو انہوں نے پہچانا اور مہر نبوت کو دیکھا، تو اس پر وہ لوگ، وہ گروہ جو ہے وہ ایمان لے کے آیا۔ سورہ یوسف کا جو مرکزی مضمون ہے، وہ مرکزی مضمون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے طور پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو بیان کیا گیا، یہ مرکزی مضمون ہے اس کا۔ اور اسی طرح سے اس کے دیگر مضامین بھی ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کو، یعنی قرآن کے سب قصوں میں سے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں سے سب سے بہترین اور احسن قصہ بیان فرمایا گیا ہے اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں یہودیوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیاں ہیں، یہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئیں۔ اور اسی طرح سے اس بات کو بیان فرمایا گیا، اس کا ایک مضمون یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام کے تمام نبی اور رسول اللہ رب ذوالجلال نے مرد ہی بنا کے بھیجے ہیں، کسی عورت کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا۔ جتنے بھی آئے ہیں انبیاء اور رسول، سب کے سب مرد ہی آئے ہیں۔ اسی طرح سے اس صورت مبارکہ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جو قوموں کے واقعات ہیں، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں، عبرت، واعظ اور نصیحت ہے کہ عقل مند اس سے عبرت، نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ان میں جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے اس چیز کو آیت مبارکہ، اس صورت مبارکہ کے آخر میں یہ بیان فرمایا گیا کہ قرآن مقدس جو ہے، قرآن مقدس کے اوصاف کو بیان فرمایا گیا، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ کلام مقدس جو ہے قرآن شریف، یہ تمام گزشتہ نازل کردہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور اس میں ہر چیز کا تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک چیز یہ بیان فرماتے ہیں مفسرین کہ سورہ یوسف جو ہے
اس میں دیگر جتنی بھی قرآن کی صورتیں ہیں سب سے زیادہ حکمتیں اور نکات اس میں موجود ہیں، سب سے زیادہ حکمتیں اور نکات موجود ہیں، اور سورہ یوسف کا مزید اس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اس کو، تو چند باتیں مزید سمجھنا ضروری ہیں۔ اس کی جو سورت ہود کے ساتھ مناسبت ہے وہ دو وجہ سے ہے۔ پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے حسین جوانوں کی شکل میں، جن کے لیے فرمایا گیا کہ وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے، ان مہمانوں کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے، لیکن انہوں نے نہیں کھایا کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے ان چیزوں سے پاک ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، بہرحال تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ حالانکہ اس وقت مفسرین نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 112 یا 120 سال تھی، اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 90 سال تھی، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہ میں تو میری عمر بہت زیادہ ہے، بوڑھی ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم بھی میرے خاوند جو ہیں وہ شوہر نامدار میرے، وہ بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے چونکہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمانا تھا کہ چاہے جتنی بھی عمر ہے اللہ قادر ہے کہ وہ اولاد عطا فرمائے اس پر، تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی، تو لہٰذا اس میں ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی زندگی کے ان حالات کو بیان فرمایا گیا ہے، ایک مناسبت یہ ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کیونکہ سورہ ہود جب نازل ہوئی تو سورہ ہود کے بعد سورت یوسف ہی نازل ہوئی تھی، لہٰذا اسی ترتیب پر پہلی سورہ ہود کو قرآن مقدس میں اور پھر سورت یوسف کو ذکر فرمایا گیا، تو یہ دو وجہ سے اس میں مناسبت ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ سورہ یوسف وہ سورت ہے کہ جو غمگین شخص ہو، محزون، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محزون ہو، غمگین ہو تو وہ سورہ یوسف کو سنیں، اللہ اس کا غم دور فرمائے گا۔ تو اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو غم، تکلیف یا کسی پریشانی کے وقت ڈرامے، فلمیں اور گانے سننے لگ جاتے ہیں، غمگین گانے، اور پتہ نہیں اس قسم کے لوگوں کی طبیعت عجیب ہے تو وہ سننے لگ جاتے ہیں، تو اس پر انہیں خوف کرنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ قرآن ہے جو ہر قسم کے غم، پریشانی، تکلیف اور مصیبت کو دور کرتا ہے، اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور یہ بات بھی انتہائی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس صورت مبارکہ کو جو سمجھدار لوگ ہیں یا جن کو اس بات کا علم ہے، سمجھدار سے مراد کہ جن کو اس بات کا علم ہے، جن تک یہ بات پہنچی ہے کہ جب بھی کسی بچے کو حفظ کروایا جاتا ہے تو اگر اس سے پہلے سورہ یوسف یاد کروائی جائے، حفظ کروائی جائے، تو اس کا حفظ بھی جلدی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ یوسف جو ہے، سورہ یوسف کے متعلق فرماتے ہیں کہ اور بھی یہ باتیں آئیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہودی آئے تو انہوں نے عرض کی کہ یہ تو تمام حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات کو، ان کی قوموں کے واقعات کو، انبیاء کی بیان کرنا یہ تو آسان ہے کہ پہلے کتابوں میں یہ گزر چکی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسی طرح سے ان کے جو اولاد کے حالات ہیں، واقعات ہیں، وہ کیسے شام سے مصر میں آ کے آباد ہوئے، پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، یہ بتائیے، کیونکہ یہ کسی عرب کو نہیں پتا تھا اور پھر خاص کر یہودیوں کے علماء کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس صورت مبارکہ کو اتارا، تو یہ پہلے کسی کلام میں موجود نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس صورت مبارکہ کو اتارا، تو اس سے حضور کی نبوت پر یہ بڑی صاف اور زبردست دلیل ہے، علماء فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ ہی سے لی ہیں، وہ وحی کے ذریعے آئی ہیں، کسی سے سن کر، کسی سے پڑھ کر اس کو بیان نہیں کیا گیا، اور اس پر قرآن مقدس کا بھی، اس کی بھی یہ شان ہے قرآن پاک کی کہ یہ جتنا بھی ہے یہ کسی مخلوق کا یا کسی کی طرف دیکھ کے نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ صحیح اللہ وحدہ لا شریک کی وحی سے نبی پاک علیہ السلام پر نازل فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ حضرت اسحاق علیہ السلام ہاران سے کنعان کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند جناب حضرت یعقوب کو یہ ارشاد فرمایا، تو آپ اپنے والد کے حکم کے مطابق اپنے ماموں جان کی طرف
ان کا نام غالباً نحور ہے، مفسرین فرماتے ہیں، تو آپ ان کی طرف چلے گئے۔ تو آپ کے ماموں جان نے اپنی بڑی جو صاحبزادی تھی، لباح غالباً نام ہے، یا جو ہے وہ ایک اور جو جگہوں پہ آتا ہے تو وہ لام یا اور الف کے نام سے لیا یا لیا کے نام سے آتا ہے، بہرحال تو اس پہ وہ ان کی جو بڑی صاحبزادی تھی ان کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرما دیا۔ جب ان کا نکاح ان سے فرما دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی حضرت لباح سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے 6 لڑکے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے، اور 2 ان کی باندی سے ہوئے، تو یہ آپ کے 8 لڑکے ہو گئے۔ دوسری جو پھر آپ کی جو 1 ہفتے بعد تقریباً مفسرین لکھتے ہیں کہ 1 ہفتے بعد انہوں نے ہی آپ کے ماموں ذات، اب آپ کے ماموں نے آپ کی جو ماموں ذات چھوٹی بہن تھی، یعنی ان کی جو پہلی جو آپ کی زوجہ ہیں ان کی چھوٹی بہن، تو ان سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس شریعت میں دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا جائز تھا، شریعت محمدی میں دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا بیک وقت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ یہ بھی بات عرض کرتے چلیں کہ شریعت محمدی میں پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں ایک شخص اکٹھا نہیں کر سکتا، اسی طرح سے خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں نہیں اکٹھا کیا جا سکتا، اسی طرح سے 2 بہنوں کو بھی ایک نکاح میں کوئی شخص اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے بیان فرمایا کہ ان کا نکاح ان سے ہوا تو ان کے بطن اقدس سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین ہوئے، یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر آتا ہے وہ تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، اور یہ 10 ہو گئے۔ اور اسی طرح سے جوید نامی باندی تھی، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 لڑکے ہوئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے ہوئے۔ اور مفسرین یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوا 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو یہ 13 کی تعداد ہو گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ مبارک اولاد ہے، تو سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی القدر جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند تھے اور ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور آپ تھے بھی سب سے زیادہ حسین، اور نگاہ نبوت سے آپ دیکھ رہے تھے کہ میری جتنی بھی اولاد ہے ان میں سے اللہ نبوت کے منصب پر حضرت یوسف کو ہی سرفراز فرمائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اسی حسد کی وجہ سے آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا 12 سال کی عمر میں، چھوٹی سی عمر ہے اور 12 سال کی عمر میں اندھے کنویں میں حسد کی وجہ سے ڈالا۔ اسی لیے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسد کا شکار ہو تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ رب ذوالجلال اس سورت مبارکہ کے صدقے سے اس کے دل سے حسد کی بیماری کو دور فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام پھر وہاں سے سیون یا سیون نامی جگہ تھی، وہاں سے آپ نے ہجرت کی، تو اس کے قریب ہی تقریباً 1.5-2 میل کے فاصلے پر وہ کنواں تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، اور اسی کے قریب ایک احاطہ ہے کہ جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک قبریں موجود ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ تفصیل سے واقعات بیان ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے۔ ایک انتہائی زبردست اور خوبصورت بات، کیونکہ ہم نے سورہ ہود کے شروع میں سورہ ہود کے مضامین کو ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ ہود شریف میں اس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے یہ عرض کی گئی حضور علیہ السلام سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ تکویر نے اور سورہ نبا نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس میں جو خاص کر جو اس لیے مفسرین نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، دوزخ اور جنت کا بیان ہے ان صورتوں میں، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ بات پسند کرے کہ وہ دنیا میں ہی دیکھے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے قیامت برپا ہے تو وہ ان صورتوں کو پڑھے تو اس کو یہ معلوم ہوگا۔ تو لہذا چونکہ اس میں جنت کا، دوزخ کا، ان چیزوں کا ذکر ہے، تو مفسرین انتہائی نفیس نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام کی دلی تسکین کے لیے، حضور کی تسلی دینے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ ہود اس سورت کے بعد اتنا لمبا واقعہ حضور کی تسلی کے لیے بیان فرمایا سورہ یوسف۔
یہ حضور کی تسلی کے لیے. تو وہ امام جامی علیہ الرحمہ کا شعر بھی ہے انتہائی زبردست. وہ فرماتے ہیں کہ یہ احسن القصص ہے جس میں بیان فرمایا گیا صورت مبارکہ میں. تو امام جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت قصہ ہے، لیکن تو یوسفی و قصہ تو احسن القصص. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو یوسف بھی آپ ہی ہیں، ہمارے تو یوسف بھی آپ ہی ہیں، اور آپ کا قصہ سب سے زیادہ حسین ہے. تو مفسرین نے اس بات کو انتہائی زبردست انداز میں بیان فرمایا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اتنا لمبا واقعہ، اتنا لمبا قصہ اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا، اور ایسا قصہ کہ تمام قرآن میں سب سے احسن قصہ ہے، انشاءاللہ سورۃ مبارکہ میں آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ روشن آیات کی کتابیں، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان رموز کی تفسیر کو، معانی کو، مطلب اور مفہوم کو اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے. اس سے مراد کیا ہے، اور اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین روشن کتاب کی آیات مبارکہ ہیں. روشن اس میں حدود و تعزیرات ہیں، ہر چیز کا مفصل، روشن اور واضح کھلا بیان ہے، جس میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ وحدہ لا شریک نے انتہائی کھول کے اور زبردست انداز میں بیان فرمایا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن عربی نازل کیا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھو. فرمایا ہم نے قرآن مقدس عربی نازل فرمایا، کس لیے؟ اس لیے کہ اے اہل مکہ تم اسے سمجھو. قرآن مقدس کو زبان عرب میں نازل فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں سب سے زیادہ فصیح زبان عربی ہی ہے، اور جنتیوں کی بھی یہی زبان ہوگی. قرآن بھی اسی زبان میں اترا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک بھی عربی تھی. اہل جنت کی یہی زبان ہوگی. تو فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تو چونکہ اہل عرب پر اور جیسے وہ کلام کرتے تھے، جس انداز سے وہ جملے دہراتے تھے، اسی نہج پر اللہ رب ذوالجلال نے اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اس لیے کہ لعلکم تعقلون، کہ اے اہل مکہ تم جو باتیں کر رہے ہو تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ ہی نے اسے نازل فرمایا ہے، اور نازل فرمایا ہے اپنے بندے خاص یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر. اس سے ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو، کہ قرآن کو چھوڑ کے کوئی شخص بھی ذرا برابر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. لعلکم تعقلون فرمائے کہ تاکہ تم سمجھو. تو اس میں جب تک غور و فکر نہ کیا جائے، اسے کسی ماہر سے نہ سمجھا جائے، اس کے لیے ٹائم نہ نکالا جائے، تو تب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا. کوئی بھی چیز ہو تو اس پر محنت کرنے سے، اسے پڑھنے سے، وہ کسی ماہر کے پاس کہ جو اس کا ماہر ہو، جیسے قرآن اور حدیث کے ماہر علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں، تو ان کے پاس جب تک نہ جایا جائے. اور قرآن نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے 14ویں پارے میں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے، تو اہل ذکر سے یعنی علماء سے تم سوال کرو تاکہ تمہارے سوال کا صحیح طرح سے تمہیں جواب مل سکے. تو اسی لیے فرمایا تم جتنے بھی اہل اسلام ہیں، آج چونکہ ہماری رسوائی، ذلت اور ناکامی کے اسباب میں سے جو سب سے پہلی وجہ ہے، جو پہلا سبب ہے، وہ قرآن اور حدیث کو، شریعت کے علم کو چھوڑنا ہے. آج چونکہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم در در کی ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں، اور کبھی جس چیز کی طرف ہمیں لگے کہ اس میں کامیابی ہے، کبھی اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، کبھی اس کی طرف دوڑ رہے ہیں، کبھی کسی اور جانب دوڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں اچھا دن نظر نہیں آ رہا، روشن دن نظر نہیں آ رہا.
کامیابی اسی میں ہے کہ قرآن مقدس کے ساتھ تعلق وابستہ کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اس کو سیکھا جائے، تبھی ہر قسم کی مشکلات سے، پریشانی سے دور ہوں گے۔ کامیابی اللہ رب ذوالجلال ہمارا، اللہ کے فضل سے ہمارا مقدر ٹھہرے گا۔ تو فرمایا کہ لعلکم تعقلون، اس کو سمجھو۔ تو میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جو شخص شرماتے ہیں، جن کو شرم آتی ہے، ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو فرماتے شریعت میں کوئی، ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے کتنا کچھ پڑھتے ہوئے، ہم دوسرے سال میں پڑھتے تھے 2010 میں، تو ایک انتہائی سفید ریش آدمی تھے، اس وقت تو ہماری داڑھی بھی نہیں تھی، چند بال تھے، تو وہ سفید ریش بزرگ ہمارے ساتھ آ کے درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے۔ تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ سیکھنا چاہیے، یہ میراث ہے مومن کی، گمشدہ علم کو سیکھنا چاہیے، اور پھر قرآن کے علم کو۔ تو سبحان اللہ، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم نے آپ کی طرف قرآن کی وحی بھیجی کہ اس کے ذریعے آپ کو سب سے اچھا قصہ سنائیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کی وحی آپ کی طرف کی، قرآن آپ کی طرف بھیجا ہم نے آپ کی طرف، اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو احسن القصص، سب سے بہترین، سب سے اچھا قصہ سنائیں گے۔ سب سے اچھا قصہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا، ان کے بھائیوں کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ہے، اور بالتفصیل ہے۔ اس میں اس صورت مبارکہ کو، اس واقعے کو مفسرین نے بہت اس پہ کلام فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس کو احسن القصص کہنے کی ایک تو وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ احسن بمعنی اعجب ہے، کہ عجیب و غریب قصہ ہے، عجیب و غریب۔ امام قرطبی نے احسن کا معنی اعجب بھی کیا ہے، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ علماء معانی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں جو احسن القصص کہنے کی سے وجہ ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ سورہ یوسف میں انبیاء علیہم السلام کا، صالحین کا، انسانوں کا، جنوں کا، پرندوں کا، شیطانوں کا، جانوروں کا، ان سب کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ بات بیان فرمائی کہ اس میں بادشاہوں کا، تاجروں کا، عالموں کا، جاہلوں کا، عورتوں، ان تمام کی بھی طرز زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر عورتوں کے مکر و فریب اور حیلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ انشاءاللہ جب آئے گا اپنے وقت پہ تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں اس کو احسن القصص کہنے کی یہ بھی وجہ ہے۔ تو یہ اس لیے اس صورت مبارکہ کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ سب قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ۔ تو یہ احسن القصص کہنے کی سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ یوسف میں جس قدر عبرتیں، حکمتیں، نصیحتیں ہیں وہ کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جو ان کے بھائیوں کا حسد کی وجہ سے جو سلوک تھا، اور پھر جو ان کی طرف سے اذیتیں تھیں، اس اذیتوں پہ صبر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر جب اللہ نے آپ کو یہ علم کی وجہ سے بھی یہ شان عطا فرمائی کہ جب آپ جیل خانے میں تھے، قید خانے میں، تو بادشاہ نے پھر آپ کو بلایا، تو اللہ نے آپ کو علم کی وجہ سے، وہ 7 انبیاء کے جن کو علم کی وجہ سے اللہ نے بڑے فوائد عطا فرمائے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس علم کی برکت سے بادشاہ کے دربار تک پہنچایا، آپ وزیر خزانہ بھی ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جتنے بھی بادشاہی جو شاہی امور تھے ان کے آپ تدبیر فرمانے والے بھی تھے، ان کو صحیح طرز پہ لانے والے بھی آپ تھے۔ تو اس پہ یہ بھی ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ معاشرت، سیاست اور ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا گیا ہے سورہ یوسف میں۔ یہ سیاست بھی آئے گی، تو لوگ جو بات کہتے ہیں وہ صرف قرآن، حدیث اور شریعت سے جہالت کی وجہ سے کہ علماء کا کیا کام ہے سیاست میں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے انبیاء نے، بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور بخاری کی روایت بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ بھی سیاست کیا کرتے تھے۔ تو یہ سیاست یہ موجودہ سیاست نہیں، یہ مار دھاڑ کیوں ظالم، کیونکہ سیاست اصل یہ ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، جو قرآن کا مزاج ہے، جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ حقدار کو اس کا حق ملے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے۔
جو موجودہ حالات ہیں یا اس سے پہلے گزرے ہیں، جو انگریزی سیاست ہے، جس کو انگریزی سیاست ہم تو اسے چور بازاری کہتے ہیں، وہ سیاست نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، سیاست میں ظلم اور جبر کا بازار گرم نہیں ہوتا، وہ چاہے گزشتہ حکومتیں ہوں یا موجودہ ہو یا جو بھی ہو۔ تو بہرحال یہ سیاست نہیں ہے، سیاست وہ جو انبیاء علیہ السلام نے فرمائی ہے اور جو خلفائے راشدین جس طرز پہ چلے ہیں، تو اس چیز کو بیان فرمایا گیا، آداب معاشرت کو بیان فرمایا گیا، تو ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کو قدرت بھی تھی، تو اس قدرت کے باوجود آپ نے اپنے تمام ان بھائیوں کو جو انہوں نے اذیتیں دی تھی، جو ظلم کیا تھا، پھر بھی آپ نے ان کو معاف کیا۔ تو اس لیے بھی اس کو احسن القصص سب قصوں میں سے بہترین